کہ ایک حرف کا انکار کریں دائرے اسلام سے خارج ہو جائیں گے. قرآن سے پوچھو، میرا رب فرماتا ہے اللہ غنی سبحان الذی اسرا، سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. کہتے سبحان اللہ. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی. اب کسے لے گئی؟ اللہ سے پوچھو مولا آگے تو بتا، آگے تو بتا تو کسے لے گیا؟ اللہ فرماتا بعبدہ، بعبدہ. اب یہاں لفظ عبد کو ملاحظہ فرمایا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خواب میں معراج ہوئی، جسمانی طور پر نہیں ہوئی، خواب میں معراج ہوئی جسمانی طور پر نہیں ہوئی. میرا رب فرماتا بندے سن، میں میرے محبوب کو خواب میں معراج نہیں کرایا. خواب میں معراج میں نے اور بھی کئی مرتبہ کرائے ہیں، مگر آج کی رات 27 رجب المرجب کی رات، نبوت کے 12ویں سال، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اور ام ہانی کے گھر میں لیلۃ المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی تک جو لے گیا وہ کسی روحانی طور پر روح کو لے کر نہیں گیا. اللہ فرماتا بعبدہ، میرے بندے کو لے کر کے گیا. اللہ فرماتا بندے کو لے کر کے گیا. اللہ غنی. اللہ فرماتا میں روح کو لے کر نہیں گیا، اس رات میں میرے محبوب کو لے کر کے گیا. اور اس کی بڑائی کس طرح بیان فرمائی؟ اللہ فرماتا ہے میں جھوٹ بولنے سے پاک ہوں. میں میرے محبوب کے واقعے معراج کو جھوٹ بیان کرنے سے پاک ہوں. اللہ فرماتے اس لیے سب سے پہلے لفظ جملہ اللہ نے استعمال فرمایا سبحان. سبحان، سبحان کے بارے پاک ہے وہ. کون؟ اللہ کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میں میرے محبوب کے واقعے معراج کو بیان کرنے کے جھوٹ سے پاک. اللہ وہ ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک رہنے والا ہے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا. اللہ فرماتا ہے میں روح کو لے کر نہیں گیا، میرے بندے کو لے کر گیا. بعبدہ، میرے خاص بندے کو لے کر گیا، میرے محبوب کو لے کر کے گیا. عزیزان محترم، اگر یہی ہوتا تو جھگڑا ابو جہل ابو بکر سے کیوں کرتا؟ جھگڑا ابو جہل ابو بکر سے کیوں کرتا؟ اور یاد رکھ لیں، جب حضور معراج کر کے آئے تو سب سے پہلے آقا نے مکے میں اعلان فرمایا، مکے میں اعلان فرمایا کہ میں نے اللہ کو آج کی رات مکے سے نکل کر اور بیت المقدس پہنچا. بیت المقدس پہنچ کر کے وہاں انبیاء کی امامت کی، پھر وہاں سے نکل کر میں 7 آسمان کو پار کیا، پھر سدرہ کی منزل پر پہنچا. پھر وہاں پہنچنے کے بعد 18,000 حجابات کو میں نے طے، 70,000 حجابات کو میں نے طے کیے. پھر لامکہ پہنچ کر کے رب سے ملاقات کر کے، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے، خدا کا دیدار کر کے، خدا کی طرف سے جو کچھ مجھے انعامات ملے اور ان انعامات کو لے کر میں پھر زمین دنیا پر تشریف لایا. عزیزان محترم، مکے میں حضور نے اعلان فرمایا. جب مکے میں حضور نے اعلان فرمایا، ابو جہل کو موقع مل گیا. ابو جہل کو موقع مل، اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. ابو جہل نے جمع کر دیا، عتبہ کو جمع کیا، شیبہ کو جمع کیا، مکے کے کفار و مشرکین کو جمع کیا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، پھر وہ پہنچا ابو بکر صدیق کے پاس. سنیں، غور سے سنیں. اگر روحانی طور پر ہوتی تو ابو جہل جھگڑا نہ کرتا. اگر منامی ہوتی تو ابو جہل فساد نہ کرتا. حضور نے کیا فرمایا؟ میں جس کو جسمانیات کے ساتھ معراج کی رات رب سے ملاقات کر کے آیا. اس بات کو لے کر ابو جہل نے جھگڑا کیا، فساد مچایا مکے میں، اور وہ کفار و مشرکین کو لے کر ابو بکر کے پاس گیا. اور اس سے اچھا موقع تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ آج محمد عربی کو میں رسوا کروں گا. نعوذ باللہ من ذلک. محمد عربی کو رسوا کروں گا. آج اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا
کہ انہوں نے یہ بات کہہ دی، چلو آج ان کو مکے سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو رسوا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بدنام کرنے کا وقت آ گیا ہے، بے عزتی کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ ابو جہل اس خیال کو لے کر، ارادے کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ پہنچنے کے بعد ابو بکر سے ملاقات کی۔ ابو بکر نے پوچھا، اے ابو جہل آپ یہاں کیسے؟ تو کہا اگر کوئی، اے ابو بکر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سنیں۔ ابو بکر سے ابو جہل نے کہا میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ابو بکر مسلمان ہو چکے تھے، مسلمان تھے۔ کہا اگر کوئی کہے کہ میں مکے سے نکل کر ایک ہی رات میں بیت المقدس پہنچا، فلسطین پہنچا، پھر وہاں پہنچ کر کے لوگوں سے ملاقات کی، انبیاء سے، پھر وہاں پہلے آسمان، پھر وہاں سے نکل کر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چھٹے ساتویں آسمان پر پہنچا، پھر وہاں سے نکل کر لامقام پہنچا، پھر وہاں پہنچ کر کے اللہ سے ملاقات کر کے ایک ہی رات میں وہ آ گیا۔ یہ کیوں پوچھا اس نے؟ سنیں، اگر مکے سے فلسطین کو جانا ہوتا ہے تو اگر ہم گھوڑے پر بھی سوار ہو کر کے جائیں تو 1 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ بولے کتنی مدت ہوتی ہے؟ 1 ماہ کی مدت ہوتی ہے۔ گھوڑے پر سواری پر بھی اگر ہم سوار ہو کر کے جائیں تو 1 ماہ کی مدت ہوتی ہے فلسطین کو پہنچنے کے لیے۔ مکے سے مسجد اقصی کو پہنچنے کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر 1 ماہ کی مدت گزرے تو آپ اندازہ کریں، حضور فرماتے ہیں کہ میں حرم سے لے کر ان ساری زمین کی سیر کرتا ہوا، آسمانوں کی سیر کرتا ہوا، رب سے ملاقات کرتا ہوا آیا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ واقعہ معراج ہماری عقل و خرد سے باہر ہے۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ یاد رکھیں، معجزہ نام ہی عقل و خرد سے باہر ہونے کا، باہر ہونے کا۔ عزیزان محترم، میں آپ حضرات کو عرض کرتا چلوں، ابو جہل نے کہا اگر کوئی ایسا کہے تو کیا وہ سچا ہو سکتا ہے؟ سچا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل بتاؤ کوئی کہنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ وہ تھے ابو بکر، یار غار تھے، یار غار تھے۔ انہوں نے کہا یہ کہنے والا کون ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کوئی اور نہیں، تمہارے نبی جس پر تم کلمہ پڑھتے ہو محمد نے کہا ہے، یہ محمد نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا اے ابو جہل خدا کی قسم اس سے کوئی اور عجیب واقعہ بھی حضور بیان کرتے تو ابو بکر اس پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ کہتے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر کہتے سبحان اللہ۔ ہم سب ابو بکر کے ماننے والے ہیں، ہم غلام ابو بکر ہیں، ہم غلام ابو بکر ہیں، یہ وہ ابو بکر ہے۔ سنیں، جب آپ وصال پائے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ اے عائشہ صدیقہ میں چاہتا ہوں کہ میں مزار کے اندر حضور کے صحت میں مدفن ہو جاؤں، حضور کے دامن میں مدفن ہو جاؤں، اللہ، حضور کے دامن میں مدفن ہو جاؤں، اور آپ اجازت دیں تو میں مدفن ہو سکتا ہوں، دفن ہونے کی میری تمنا ہے۔ ابو بکر کا ایمان دیکھو، ابو بکر کا ایمان دیکھو۔ ابو بکر کہتے ہیں میرے جنازے کو لے کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی دہلیز کے باہر رکھتے اور آقا کو سلام عرض کرے، میرا سلام سنائے، سنانے کے بعد حضور سے سوال کرے کہ یا رسول اللہ ابو بکر آپ کے دامن قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو اندر لے کر آئیں۔ یہ ابو بکر کا ایمان ہے۔ کب حضور پردہ کر چکے ہیں، ابو بکر صدیق کے کہنے پر سنیں، آپ کو نہلا کر کفنا کر جنازے کی نماز پڑھ کر عمر بن خطاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم
عثمان غنی، صحابہ کرام کی جماعت ابو بکر صدیق کے جنازے کو لے کر مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پن انوار کی دہلیز کے باہر رکھ دیے، سلام عرض کیا گیا، اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر کہا گیا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ابو بکر آپ کے مزار پن انوار کے اندر مدفون ہونا چاہتے ہیں، تو آواز آئی مرحبا یا ابو بکر، عالم و سالن مرحبا یا ابو بکر۔ حضور کی مزار کے اندر سے آواز آئی، جو لوگ کہتے ہیں حضور مر گئے، نعوذ باللہ، جو کہتے ہیں وہ مر گئے حضور زندہ ہے۔ امام اس کو محبت سے پوچھو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان محترم، اللہ کے وہ پیغمبر کے صحابی غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے مرحبا کہا، آدم و سالم مرحبا کہا، اللہ اکبر۔ وہ یار کار جن کی یاری، جن کی محبت، جن کی اطاعت، جن کی غلامی اور آقا علیہ السلام کے سنتوں کے پابند، شریعت مطہرہ کے متبع، وہ ابو بکر جن کے تعلق سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے انسانوں مسلمانوں، میرے بعد اگر اس روئے زمین پر کسی کا مرتبہ ہے تو میرے ابو بکر کا مرتبہ ہے، وہ میرے بعد میرے ابو بکر کا مرتبہ ہے۔ مولائیوں کے کہنے پر، گوہر شاہی کے کہنے پر اور شکیل حنیف کے کہنے پر، عزیزان محترم خدا کی قسم جن کا ایمان سلامت ہے ان کا کبھی ایمان بگڑ نہیں سکتا، ان کا ایمان کبھی شکیل حنیف پھٹے پرانے کپڑے پہن کر امام مہدی بن کر آ جاتا ہے، کبھی عیسیٰ پیغمبر بن کر آ جاتا ہے، کبھی غلام احمد قادیانی دوسرا نبی بن کر آ جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے نبی ایسے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے، حضور کی دنیا میں سے پردہ کر جانے کے بعد۔ مجھے بتاؤ یہ بھی ایمان لے کر کے چلے، میں آپ حضرات کو بتاتا چلوں حضور آخری رسول ہے کہ نہیں؟ آپ اٹھا کر کے بولے کتنا ایمان رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب اس کی دلیل کیا؟ آپ سے اگر کوئی پوچھے حضور آخری رسول ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس کی دلیل کیا، ثبوت کیا، پروف کیا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یاد رکھ لیں انہیں حدیث نہ بتانا، انہیں رب کا کلام بتانا، رب کا فرمان بتانا۔ اللہ فرماتا ما قال محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال اللہ بکل شیء علیم۔ میرا رب فرماتا اے میرے بندو، میرا لاڈلا، میرا پیارا، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ سنیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی انسان نبی بھی انسان، ہم بھی آدمی نبی بھی آدمی، اللہ نبی، ہم بھی بشر نبی بھی بشر، مگر یاد رکھ لیں ہم جو بشر ہیں وہ شر بشر ہیں، وہ خیر البشر ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب مل کر بولے وہ کیا ہے؟ خیر البشر ہیں۔ ان کی بشریت سے ہماری بشریت بچی ہوئی ہے، اگر وہ بشر نہ ہوتے تو ہم بشر نہ ہوتے، انہی کی بشریت کا صدقہ جو آج ہماری بشریت سلامت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو، میرا محبوب تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ ما قال محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ مگر رب سے پوچھو مولا پھر ہے کیا؟ اس خالق یکتا سے پوچھو، اس مالک کائنات سے پوچھو مولا پھر تیرا محبوب ہے کیا؟ تو میرا رب فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ صرف اللہ کا رسول ہے، صرف اللہ کا، بولے وہ صرف اللہ کا رسول ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہے۔ اللہ ایمان تازہ کرو، اپنے ایمان میں پختگی لے کر آؤ۔ اگر کوئی شکیل جیسا حنیف بن کر کے پیغمبر بن کر کے آ جائے تو میرا رب، میرا کلام کہتا ہے اے دنیا والو سنو، ولیکن رسول اللہ، وہ صرف اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور اللہ فرماتا ہے میرے اس نبی کے بعد نبوت کے دروازے کو میں نے بند کر دیا ہے۔
نبوت کے دروازے کو میں نے بند کر دیا ہے. اس کے بعد کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد کوئی رسول دنیا میں